چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونو مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یارب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، یارب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات۔ قاری نجم مصطفیٰ اب قرات چہرہ مصطفیٰ کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور الحمدللہ ثنا خاں حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بہت دیرینہ دوست ہیں الحاج سعید مغل صاحب، ان کی فرمائش پر یہ ایک مناظرہ مجھے پیش کرنا ہے۔ یہ مناظرے کے اشعار لاہور کے ہی ایک شاعر ہیں مدثر سرور چاند، ان کے لکھے ہوئے یہ اشعار ہیں۔ یہ ایک اس شخص کو کہ جو میلاد کو مانتا نہیں ہے، معترض ہے، اعتراض کرتا ہے، اس اعتراض کرنے والے ہاں بد عقیدہ ہی کہہ لیجئے، اور کیا اس کو خوش عقیدہ تو نہیں کہیں گے یقیناً۔ بد نصیب کسی معنی میں اصل میں قسمت میں اور نصیب میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قسمت میں اور نصیب میں فرق ہے تھوڑا سا بنیادی۔ قسمت مقسوم سے ہے، یعنی جس کا اس کا مقسوم ہے، تقسیم سے ہے، جتنا تقسیم کیا گیا ہے وہ قسمت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اور نصیب نصب کرنے سے ہے، کوشش کرنے سے ہے، جتنا نصب کریں گے اتنا ملے گا۔ یہ قسمت اور نصیب دونوں مل کر مقدر بناتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت سلائٹ سا فرق ہے، بڑا باریک اور نازک سا۔ یہ قسمت اور نصیب میں عام طور پر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قسمت وہ ہے جو عطا کر دیا گیا، جو مقسوم ہے، جو تقسیم ہوا ہے، جو تقسیم سے ملا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اور نصیب وہ ہے جتنی آپ نے کوشش کی ہے، جتنا آپ نے نصب کیا ہے، اتنا آپ کو مل جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ حافظ صاحب نے یہ ذکر کہا تو یہ گرہ لگائی ہے، تو مجھے وہ ٹریک سے اتار دیا ہے انہوں نے، تو میں وہ پڑھتا ہوں۔ مجھے وہ امام حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 90 بار قرآن مجید میں پڑھا، 90 جگہ کہ اللہ رب العزت نے بندے کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اس کی ضمانت دی ہے۔ اس بندے کا رزق مقدر میں لکھ دیا، یہ 90 جگہ لکھا، اور ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا کہ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے، ایک جگہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان ان 90 جگہ کی فکر نہیں کرتا، ایک جگہ کہے کی فکر کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ 90 جگہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے اس انسان کا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ انسان اس کو نہیں لیتا، اس کا یقین نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ جو کہا نا کہ مفلسی سے شیطان ڈراتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے۔ یہ قسمت ہے، یہ نصیب ہے، پھر قسمت کو روتا ہے، نصیب کو روتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ یہ ایک مناظرہ ہے، سبحان اللہ کی صداؤں میں سنیں گے۔ ہمارے سعید مغل صاحب نے یہ فرمائش کیا ہے، اس کے چند اشعار کہ راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا۔ راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا۔ طنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا، لکھا ہوا ہے یہ کہاں۔
تنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا، لکھا ہوا ہے یہ کہاں؟ میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو، میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو، بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو، آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو، اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو، نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر، اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر۔ پھر وہ بولا، شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا۔ ایسے ہی بولتے ہیں نا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ وہ شاعر سے اعتراض کر رہا تھا اور شاعر اس کو بڑے پیار سے جواب دے رہا تھا۔ پھر وہ بولا، شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا۔ میں یہ بولا، شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ، ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین، شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں، شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں۔ پھر میں نے اس کو کہا، اور آپ سب کی طرف سے یہ آپ بھی کہتے ہیں اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ بات سن کر وہ میری پھر سوچ کر کہنے لگا، پھر سوالوں کا نیا ایک جال وہ بننے لگا، جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا، جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا، میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ، نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا، ایک مشرق ایک مغرب ایک جناب آمنہ، ایک مشرق ایک مغرب ایک جناب آمنہ، تل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال، کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال، میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال، گر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال، خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی، اے بد یقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر وہ بولا، مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی، عید ہے کیسے بتا یہ عید میلاد النبی۔ پھر وہ بولا، مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی، عید ہے کیسے بتا یہ عید میلاد النبی، صرف دو عیدیں ہیں رائج دنیائے اسلام میں، میں یہ بولا عید تو جمعہ بھی ہے اسلام میں، ایسے تو پھر ہیں کئی عیدیں ہماری سال میں، کیوں پھنسا ہے دل تیرا وہم و گما کے جال میں، ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، اس پر آپ نے جتنا بلند ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہنا ہے، اور اتنی بلند آواز سے کہ گونج پڑ جائے کہ ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی۔ پھر کہا کہ شاہ جی اگر یہ آخری ٹکڑا نہ ہوتا اس میں تو شاید میں اس کلام کا ہی انتخاب نہ کرتا، اتنا جاندار ٹکڑا یہ مجھے لگا کہ اس کے لیے میں نے یہ سارے اشعار پوری بحث اور پورا مناظرہ پڑھا، اور اسی ٹکڑے کے لیے ہمارے سعید بھائی نے فرمائش کی ہے کہ یہ پڑھنا ہے کہ ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی، پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری، کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی، میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی، آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، شیر تک
تک ڈالیں گے ہم مل کر پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حشر تک ڈالیں گے ہم مل کر پیدائش مولا اونچ کی بڑھ جائے، دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ایک اپنے عزم کا اظہار کیا، ایک مرتبہ پھر شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ عزم کا اظہار سارے کر لیں محبت سے۔ حشر تک ڈالیں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن یہ آیا یہ کہہ کر اوندھے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میرے ایوان نعت سے میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں ملتمس ہوں الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس عمر میں بھی ان کے اشارے اس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہ اشارے۔